السلام علیکم۔ جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں اس وقت جو ہے وہ تھائی لینڈ میں بینکاک ایئرپورٹ پہ ہوں، اور میں یہاں پر آیا تھا 3 اکتوبر کو، اور میڈیٹیشن کا کورس کرنے کے لیے۔ اور اس دفعہ میں نے جو ہے وہ 2 کورسز ایک ساتھ کیے ہیں۔ 10 دن کے یہ کورسز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ریحان اللہ والا کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے 2015 میں یہ کورس ریکمینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی یہ کورس کریں۔ تو میں نے پہلا کورس جو ہے وہ راس الخیمہ میں کیا تھا، وہ بھی 10 دن کا تھا۔ تو بہت فائدہ ہوا تھا مجھے۔ اس کے بعد پھر میں ہر سال جو ہے وہ یہ کورس کرتا ہوں، اور اس سال میں نے جو ہے وہ 2018 میں جو ہے وہ 2 کورسز کیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کورس کا تعارف کرا دوں۔ کورس میں 3 چیزیں کراتے ہیں۔ پہلی چیز ہے شیلا، دوسری چیز ہے سمادھی، اور تیسری چیز ہے پنیا۔ شیلا میں 5 چیزوں کی پابندی کراتے ہیں آپ کو کہ آپ کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسرا، آپ بدفعلی یا زنا یا الیگل سیکس نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ آپ چوری نہیں کریں گے۔ چوتھا، آپ کسی جاندار کو نہیں ماریں گے، نہیں قتل کریں گے۔ اور 5واں یہ کہ آپ کوئی ڈرگ نہیں لیں گے۔ تو یہ شیلا کے اندر جو ہے وہ 5 چیزوں کی پابندی کراتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے سمادھی۔ سمادھی کیا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو من ہے، اس کو قابو میں کرنا سکھاتے ہیں، اور اس کو قابو میں اس طریقے سے کراتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنی سانس پر توجہ رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کیسی چل رہی ہے، اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ تو جب ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے تھے تو یہ بالکل جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے پنیا۔ پنیا یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے، جو سینسیشن ہو رہی ہے، اس کو یہ فیل کراتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ فیل کراتے ہیں کہ یہ جب ہونا شروع ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے جسم میں، تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے اچھی سینسیشن ہو، چاہے بری سینسیشن ہو۔ پسینہ آنا بھی ایک سینسیشن ہے، اور کھجلی ہونا ایک سینسیشن ہے، سنسناہٹ ہونا، سڑسڑاہٹ ہونا، جسم کے اندر کیڑے مکوڑوں کا چلنا، یہ محسوس ہونا، گدگدی کا ہونا، یہ سب سینسیشن ہے۔ تو یہ محسوس کراتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں کراتے ہیں، شیلا، سمادھی اور پنیا۔ یہ 3 چیزوں کی جو ہے وہ مشق ہوتی ہے۔ تو یہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو اس 10 دن کے اندر اس کی پریکٹس اور جو ہے وہ تجربے سے گزارتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ 10 دن تک جو ہے نا وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، اور آپ ان کے شیڈیول کو فالو کرتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھاتے ہیں، اور رات کو 9 بجے پھر آپ سونے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر 4 بجے آپ کو اٹھا دیتے ہیں۔ کچھ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ کچھ پابندیاں اور کراتے ہیں 3 قسم کی، کہ وہ خوشبو نہیں لگائیں گے، وہ موٹے بستر پہ نہیں سوئیں گے، اور وہ دوپہر 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کوئی میل نہیں کھائیں گے، یعنی کوئی کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ان کے کھانے کا جو پینے کا شیڈیول جو ہوتا ہے وہ صبح 6:30 بجے ناشتہ ملتا ہے، اور 11 بجے جو ہے وہ لنچ ہوتا ہے، اور 5 بجے ڈنر ہوتا ہے۔ اور ڈنر میں جو ہے وہ فروٹ، سیلڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر جو پرانے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسے میں تھا، تو ہم کچھ فروٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے، صرف ہم چائے یا جو ہے وہ پانی، اس طرح کا جوس وغیرہ جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ پانی پینا جو ہے وہ الاؤ ہوتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزن بھی جو ہے وہ کافی گرنے لگتا ہے، اور آپ کی رات کی نیند بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کورس کا تعارف تھا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کورس جو ہے وہ کیوں کیا؟ جی میں نے مجھے نہیں پتہ، یہ ریحان اللہ والا ہی بتائیں گے کہ انہوں نے مجھے کیوں ریکمینڈ کیا تھا۔ البتہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ کورس کیا تو میں نے اپنے اندر دیکھا کہ میرے اندر ایک بے چینی کی کیفیت تھی، اضطراری کیفیت تھی، اور اضطراب کی کیفیت تھی، وہ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ تو جب میں نے دوسرا کورس کیا تو اس کے بعد اور کم ہوئی۔ تو یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصل میں یہ جو ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اور
پریشانی ہوتی ہے اور جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، یا ہم ہر چیز ہونے کے موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ تو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کورس میں جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے تجربات ہوئے، میں 5 تجربات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو ہے وہ مجھے میری کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی۔ بچے ہوتے ہیں، آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے اب وہ نفرت جو ہے وہ دل میں بیٹھ گئی، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ نفرت جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو ملنا ہوتا تھا بس سلام دعا تک، تو دل میں وہ نفرت تھی، دل میں ان کے لیے وہ صفائی نہیں تھی۔ تو ایک دن جو ہے وہ میں میڈیٹیشن کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے اندر جو ہے ایک جگہ سینسیشن کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سینسیشن کو بالکل سکون سے جا کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے اپنے من کو قابو کر کے اس کو جا کے دیکھتے رہیں تو وہ کھل نہیں رہی تھی۔ تو 3-4 دن کے بعد جب میں کافی اس پہ میں مشق کرتا رہا اور تجربہ کرتا رہا اور اس کو دیکھتا رہا، تو ایک دم جو ہے نا وہ کھلی، اور جیسی وہ کھلی تو وہ جو شخصیت ہے اس کی شکل جو ہے وہ میرے ایک دم ذہن میں آئی، اور بالکل ایسا لگا کہ وہ جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس میں مجھے یہ اندازہ یہ ہوا کہ ہم جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نفرت کرتے ہیں یا کچھ برا کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ جگہ پہ جا کے وہ چیز جو ہے وہ بیٹھ رہی ہوتی ہے، اور اسٹور جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہم بہت ساری نفرتوں کا جو ہے نا وہ شکار رہتے ہیں۔ ہم طبقاتی نفرت کا شکار رہتے ہیں، ہم تعصب کا شکار رہتے ہیں، ہم حسب نسب کی جو ہے وہ نفرت کا شکار رہتے ہیں کہ یہ چھوٹے نسب والا ہے اور یہ کم نسب والا ہے، یہ کم تعلیم والا ہے، یہ کلچر کے فرق کی وجہ سے ہم کہ جی یہ دیہاتی کلچر کا ہے، یہ فلاں صوبے کے کلچر کا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم مذہب کے تعصب اور مذہبی نفرت کے اندر رہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمان نہیں ہے اور یہ تو فلاں مذہب کا ہے، یا مسلمان ہے تو پھر ہم مسلک کی جو نفرت ہے اس کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ تو فلاں مسلک کا ہے۔ اور ماضی کے تلخ تجربات کی کچھ نفرت ہوتی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا ہمارا کسی موقع پہ مذاق اڑایا جو ہمیں برا لگا ہے، تو اس کی نفرت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ رشتوں کی ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے کہ جی یہ رشتے جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے، اور یہ جیسے ساس بہو کا رشتہ ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، یا یہ فلاں رشتہ ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، یا کوئی شخص جو ہے وہ برا کام کرتا ہے، اپنے لیے ہی کرتا ہے مگر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو اس کے بارے میں نفرت کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ برے کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بے عملی کی نفرت، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، یا جو کام ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتا، تو ہم اس کی نفرت کا بھی شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک نفرت ہوتی ہے اجنبیت کی نفرت، کہ نہیں یہ تو اجنبی ہے، اس سے کیوں مل رہا ہو بھائی، اس سے تو بات نہ کرو، اس سے تو سلام نہ، یہ تو ہو گئی برا، یہ تو ہو گئی غلط، تو یہ اجنبیت کی نفرت ہوتی۔ پھر قومیت کی نفرت، کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہے، یہ تو انڈین ہے، یہ فلاں ملک کا ہے اور یہ فلاں ملک کا ہے، تو یہ قومیت کی نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری جو ہے نا وہ ہمارے اندر نفرتیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری ہارڈ ڈسک کے اندر جو ہے نا وہ وائرسز جو ہے نا وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اب ان وائرسز کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کوئی نئی فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی تو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ اس وائرس کی لپیٹ میں ضرور آ جائے گی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان صاحب کے ساتھ جو نفرت تھی وہ میری جو ہے نا ایک دم ختم ہو گئی، اور میرے اندر جو ہے ان کے بارے میں ایک اچھے جذبات جو ہے نا وہ رونما ہونے لگے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آج سے 16 سال پہلے مجھے کسی نے جو ہے نا وہ 500 ریال دیے اور کہا کہ یہ جو ہے نا وہ فلاں مد میں دے دی گا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور ضرورت سامنے آ گئی اور کوئی اور مانگنے والا آ گیا، تو میں نے اس کو وہ 500 ریال جو ہے وہ دے دیے، کیونکہ مجھے دل میں خلش ہوئی کہ نہیں یار، ان صاحب نے فلاں مقصد کے لیے دیے تھے، میں نے اس کو نہیں دیا، اور ان کا مقصد تو یہی تھا کہ کسی کی مدد ہو جائے، تو اس سے بھی مدد ہو گئی، تو میں نے اپنے دل کو جو ہے نا وہ
اطمینان دلا کے وہ بات کو ختم کر دیا۔ 2 سال پہلے یہ ایک واقعہ 15 سال پہلے ہوا، بات ختم ہو گئی۔ 2 سال پہلے میں ایک جگہ تھا اور کسی دوسرے شہر میں، اور 4:30-5 بجے ہوں گے دوپہر کے، اور مجھے کسی نے کچھ پیسے دیے تھے مدینے میں جو امانت کے طور پہ تھے، 1500 ریال تھے، کہ یہ پاکستان میں دے دی گا میرے گھر والوں کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں سویا ہوا تھا کسی کے گھر میں، 4:30-4:45 بجے کا وقت تھا، تو میں غنودگی کی حالت میں دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا میری قمیض کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا نا، میری جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، مگر میں اتنی غنودگی کے اندر تھا اور نیند کے اندر تھا کہ میں اٹھ نہیں سکا، میں کچھ بول نہیں سکا۔ خیر جب میں 5 بجے اٹھا تو میں نے اپنی جیب دیکھی تو اس میں 500 ریال جو ہے وہ کم تھے، تو میں بڑا پریشان ہوا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو فلاں شخص بھی کھڑا ہوتا۔ اگر میں کسی کے گھر میں مہمان تھا، نہ میں وہاں پہ کچھ بول سکتا تھا، نہ ظاہر بات ہے کوئی تفتیش کر سکتا تھا، نہ انویسٹیگیشن کر سکتا تھا۔ تو خیر میں نے جو ہے نا وہ اس کو بات کو اندر ہی اپنے اندر دیکھ لیا، مگر دل کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز تھی کہ یار اس نے میرے 500 ریال لیے ہیں، 500 ریال لیے ہیں۔ پھر مجھے ڈنڈ بھرنا پڑا، جن صاحب نے مجھے دیے تھے میں نے ان کے گھر والوں کو پورے 1500 ریال دیے یہاں پہ، اور 500 ریال مجھے اپنے پاس سے دینے پڑے۔ تو جن صاحب نے وہ میری جیب سے نکالے تھے، تو ایک دن میں میڈیٹیشن کر رہا تھا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان صاحب کی شکل جو ہے نا بار بار میرے سامنے آ رہی ہے کہ یار وہ دیکھیں انہوں نے میرے 500 ریال نکالے تھے، 500 ریال نکالے تھے۔ ایک نفرت ان کے بارے میں جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ تو وہ جو سینسیشن ہو رہی تھی میرے جسم کے اندر، میں اس کو دیکھتا رہا، تو ایک دم جو ہے نا وہ ایسا لگا کہ وہ گرا کھلی، اور ان صاحب کی شکل جو ہے وہ ایک دم صاف ہو گئی، جو دھندلی تھی نفرت کے اندر تھی، اور ایک دم وہ 15 سال والا واقعہ جو ہے نا وہ مجھے یاد آ گیا کہ دیکھو وہ تم نے ایک غلط کام کیا تھا، وہ جو جس کام کے لیے انہوں نے دیے تھے اس کام کے لیے تم نے نہیں خرچ کی، کسی اور کام میں خرچ کیے۔ تو ایک دم میرے ذہن میں یہ انکشاف ہوا کہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کا نقصان اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ آخرت میں تو ہوگا۔ اسی دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو فوراً غلط یہ ہوتا ہے کہ ہم بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے مسائل، تو فوراً جو ہے نا یہ قدرت اور یہ فطرت کا ایک نظام ہے کہ جو ایک گردش میں آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جو نفرت کی چیزیں جو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ اینک لگا لیتے ہیں، اور پھر ہر رنگ جو خاص قسم کی اینک لگائی ہے، خاص رنگ کی اینک لگائی ہے، اسی سے ہر شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی رنگ میں اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو دنیا ہے، جو حق ہے، اس کو حق کی طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے، جیسے کہ وہ ہے ویسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا تجربہ یہ ہوا کہ ہمارے جسم کے اندر اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ فزیکلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ چوتھا تجربہ یہ ہوا کہ ہم ضرورت سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی چیز سے مال کی محبت ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور جو ہے ہر وقت جو ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سے یہ چیز حاصل کر لیں، ہم کس طرح زیادہ مال کما لیں۔ تو یہ جو محبت کی زیادتی ہے یہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک ان بیلنس جو ہے نا وہ ایک نقصان پہنچاتی ہے۔ پہلا نقصان تو یہ پہنچاتی ہے ہماری نفسیات جو ہیں وہ غیر متوازی ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم پھر جب غیر اسی روش پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو غیر انسانی حرکتوں کی طرف ہمارا جھکاؤ مستقل رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچ ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے غیر متوازن ہو جاتے ہیں، اس کا اثر ہمارے فیصلوں پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے فیصلوں کا اثر ہماری زندگی میں پڑتا ہے، تو ہماری زندگی کی جو ہے وہ غیر متوازن اور ان بیلنسڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور نقصان ہوتا ہے، تیسرا نقصان وہ یہ کہ جب یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ بے حس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔
اور اس حساسیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے درد کو اور دوسرے کی تکلیف کو اور دوسرے کی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے سے جو ہے نا وہ قاصر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ایک بے حسی کے اندر جو ہے اور ہماری حساسیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقصان جو ہوتا ہے وہ جو بہت بڑا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی غلط تجربات اور غلط یادداشت سے جو یا بری یادداشت سے بھر جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ یعنی ہم ایک خاص رنگ کا چشمہ لگا لیتے ہیں، پھر ہم ہر انسان کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، غلط رنگ سے، اور مزید پھر ہم اپنے اندر جو ہے وہ نفرت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو آپ دیکھیں گے کہ جو ایک برا شخص ہوتا ہے یا ایک نفرت والا شخص ہوتا ہے، نفرت کرنے والا یا منفی یا بے چین شخص ہوتا ہے، وہ اپنی اس بے چینی کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، وہ دوسروں پہ منتقل کرتا ہے۔ وہ دوسروں میں غصہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ جو غصہ ہے وہ دوسروں میں منتقل کرتا ہے۔ اور پھر جب ہمارے تجربات میں غلط چیزیں ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ، تو ہم یہ دوسروں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، ہماری زندگی کا حاصل یہ، میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو، یہاں کوئی بھی انسان اچھا نہیں ہے، یہاں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ اپنی وہ جو نفرت ہے، اپنی برائی ہے، اپنی منفی چیزیں ہیں، وہ دوسروں میں منتقل کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میڈیٹیشن ہمیں ہمارے اندر جھانکنا سکھاتی ہے اور ہماری نفرت کو نکالتی ہے اور ہمارے اندر محبت ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا میں ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک الگ نظر آنے لگتا ہے، پھر آپ ایک نارمل انسان بننے لگتے ہیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ جو تجربہ ہوتا ہے اچھا یا برا، تو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، خاموشی سے محسوس کرتے ہیں، صبر کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے دماغ پر کوئی جو ہے وہ گہرا نقش اس کا نہیں پڑتا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ ایک نارمل انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت سی گرہیں باقی ہیں، یہ میں نے اس دفعہ 20 دن کا کورس کیا اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا۔ میں ایک نئی جو ہے وہ ایک نئے ورلڈ میں، ایک نئی دنیا کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوں، اور یہ مجھے محسوس ہوا، اور بہت میں نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا اور بہت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہتر محسوس کیا۔ تو یہی میڈیٹیشن جو ہے آپ کو بار بار یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز آپ کے جسم کے اندر ہو رہی ہے تو آپ اس کو صرف دیکھیں اور محسوس کریں، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ اچھی سینسیشن ہے چاہے وہ بری سینسیشن ہے۔ اور پھر آپ اسی طرح اس چیز کو باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں ہو رہا ہے اچھا یا برا، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ کوئی ریئیکٹ نہ کریں، آپ بس اس کو دیکھتے رہیں اور کوئی کمنٹس نہ کریں اس کے اوپر، کوئی کرٹیسائز نہ کریں اس کے اوپر، اور کوئی جو ہے نا اس پہ کمپلین نہ کریں، کوئی شکایت نہ کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ میرا ایک تجربہ تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ اس پر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔